افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ احقاف آیات 15 تا 20۔ آگے کا مضمون، آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ کس طرح کے لوگوں کو یہ کتاب اپیل کرے گی اور کس طرح کے لوگ ہیں جو اس سے ہمیشہ بیزار ہی رہیں گے۔ اوپر الذین ظلموا اور محسنین کے الفاظ سے جن دو قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یہ گویا انہی کی تفصیل ہے۔ اس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ جو لوگ سلیم الفطرت ہیں، جو ہوش گوش رکھنے والے ہیں، جو اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے اور اپنے ماں باپ کے حقوق پہچاننے والے ہیں، وہ اپنے رب کے حقوق ادا کرنے والے بھی بنیں گے۔ قرآن کی دعوت ان کو اپیل کرے گی۔ رہے وہ لوگ جو بالکل مادر پدر آزاد زندگی گزارنے والے ہیں، اپنی ذمہ داریوں اور حقوق و فرائض سے بالکل بے پرواہ ہیں، ان سے کسی خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ اپنی ہی راہ چلیں گے اور اسی انجام سے دوچار ہوں گے جو اس طرح کے لاابالیوں کے لیے مقدر ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ۔ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانَنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی۔ اس کی ماں نے دکھ کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا اور دکھ کے ساتھ اس کو جنا، اور اس کو پیٹ میں رکھا اور اس کو دودھ چھڑانا 30 مہینوں میں ہوا۔ یہاں
تک کہ جب وہ پہنچ جاتا ہے اپنی پختگی کو اور پہنچ جاتا ہے 40 سال کی عمر کو، وہ دعا کرتا ہے کہ اے رب مجھے سنبھال کہ میں تیرے اس فضل کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا، اور وہ نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہے، اور میری اولاد میں بھی میرے نیک بخت وارث اٹھا۔ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں تیرے فرما برداروں میں سے بنتا ہوں۔ یہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال کو ہم قبول کریں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے جنت والوں کے ساتھ۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ رہا وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم پر تف ہے، کیا تم لوگ مجھے اس سے ڈراتے ہو کہ دوبارہ زندہ میں کیا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں، اور وہ اللہ سے فریاد کر رہے ہوتے ہیں کہ تیرا ستیہ ناس، ایمان لا، اللہ کا وعدہ شدنی ہے۔ پس وہ جواب دیتا ہے کہ یہ محض اگلوں کے فسانے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی وعید پوری ہوئی ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزرے، جنوں اور انسانوں میں سے، بے شک یہ نامراد ہونے والوں میں سے ہوئے، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے اعتبار سے درجے ہوں گے، تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو اور تاکہ وہ ان کے اعمال ان کو پورے کر دے، اور ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اس دن کو یاد رکھو جس دن کفر کرنے والے جہنم کے سامنے لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی اچھی چیزیں دنیا کی زندگی میں لے اور برت چکے، تو آج تم ذلت کے عذاب بدلے میں پاؤ گے، بوجہ اس کے کہ تم زمین میں بغیر کسی حق کے گھمنڈ کرتے رہے، اور بوجہ اس کے کہ تم نافرمانی کرتے رہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا وضاحت ہو رہی ہے اس بات کی کہ ایک سلیم الفطرت اور صحیح المزاج انسان کے اندر حقوق و فرائض کے شعور کا فطری ارتقاء کس طرح ہوتا ہے یا کس نہج پر اس کو ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی ہے۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر ودیت فرمائی ہے، اور اسی کی تعلیم اس کے تمام نبیوں اور نیک بندوں نے بھی دی ہے۔ یہ حقیقت تمام مذاہب اور ادیان میں ابتدا سے مسلم رہی ہے کہ خدا کے بعد انسان پر سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ ہی کا ہے، بلکہ یہ کہنا بھی بیجا نہیں ہے کہ جہاں تک شعور میں آنے کا تعلق ہے، ماں باپ کا حق سب سے پہلے شعور میں آتا ہے، پھر اسی حق کے شعور سے انسان خدا اور اس کے حقوق کے شعور تک ترقی کرتا ہے۔ جب تک انسان بچہ رہتا ہے اس وقت تک وہ سب کچھ ماں باپ ہی کو سمجھتا ہے، اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی پاتا ہے انہی سے پاتا ہے، لیکن جب وہ سن رشد کو پہنچتا ہے تو اس پر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اصلی منعم و پروردگار وہ ہے جس نے ماں باپ کو بھی وجود بخشا۔ اس طرح وہ ماں باپ کی انگلی پکڑ کر خدا تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے اندر ماں باپ کے حق سے بھی بڑا حق کا شعور بیدار ہو جاتا ہے، اور یہی دو حق انسان پر سب سے بڑے ہیں، اور پھر انہی دو سے بہت سے حقوق کی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ ماں باپ کا حق اولاد پر یہ ہے کہ جب اولاد ہاتھ پاؤں والی ہو جائے اور ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے تو وہ ان کو اپنے اوپر ایک بوجھ نہ محسوس کرے، بلکہ یاد رکھے کہ ایک دن وہ ان کی گود میں ایک مضغۂ گوشت کی شکل میں ڈالا گیا تھا، لیکن انہوں نے بوجھ سمجھنے کے بجائے اس کو اپنی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور سمجھا اور پال پوس کر اس کو جوان کیا۔ ان کے اس احسان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی اطاعت اور مہر و محبت کے بازو ان کے لیے ہمیشہ جھکائے رکھے۔
نہ ان کی کسی خدمت کو اپنے اوپر بار سمجھے، نہ زبان سے کبھی ان کے لیے بیزاری کا کوئی کلمہ نکالے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ یہ ان چند جانبازیوں اور قربانیوں کی طرف اشارہ ہے جو ہر ماں کو اپنی اولاد کے لیے لازماً کرنا پڑتی ہیں۔ اس اشارے سے مقصود اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ کوئی اولاد خواہ کچھ ہی کر ڈالے لیکن وہ اپنے ماں باپ کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ اس کی ماں مہینوں نہایت دکھ کے ساتھ اس کو پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، پھر وہ جان کی بازی کھیل کر اس کو جنتی ہے، اس کے بعد اس کی رضاعت کا دور آتا ہے اور پورے 2 سال وہ اپنے خون کو دودھ بنا کر اس کو پلاتی ہے اور پرورش کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کون ہے جو اس کے لیے اتنے دکھ خوشی جھیل سکے۔ پھر یہ کتنی بڑی ناسپاسی ہوگی اولاد کی اگر وہ اس احسان کو بھول جائے اور جب ماں باپ اس کے احسان کے محتاج ہوں تو ان سے بے پرواہی برتے۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ حسن سلوک کا مطالبہ تو ماں باپ دونوں ہی کے لیے کیا گیا ہے، لیکن 3 قربانیاں جو مذکور ہوئی ہیں وہ صرف ماں کی ہیں، باپ کی کسی قربانی کا ذکر نہیں ہوا ہے۔ اس کے وجوہ ہمارے نزدیک مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ فی الواقع اولاد کی ابتدائی پرورش و پرداخت میں جو حصہ ماں کا ہوتا ہے وہ باپ کا نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت کے معاملے میں ماں کا حق باپ کے بالمقابل 3 گنا رکھا ہے۔ یہ حدیث اسی آیت پر مبنی ہے۔ نمبر 2، دوسری وجہ یہ ہے کہ ماں کا تعلق جن سے ضعیف سے ہے۔ اس کا یہ پہلو بھی متقاضی ہے کہ اولاد اس کی خدمت و اطاعت باپ سے بھی زیادہ کرے۔ نمبر 3، تیسری وجہ یہ ہے کہ باپ سے بالعموم اولاد کا مادی مفاد وابستہ ہوتا ہے، ان کو اس سے جائیداد، املاک اور وراثت میں ملنے والی ہوتی ہے۔ اس سبب سے اس کے معاملے میں کوتاہی یا نافرمانی کا اندیشہ کم ہے، برعکس اس کے ماں سے عام حالات میں اس طرح کی توقع کم ہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ ماں کی حقیقی قدر نہیں کرتے جن کے اندر اس کی قربانیوں کا صحیح شعور نہیں ہوتا۔ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا سے بعض فقہائے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ استنباط بھی کیا ہے کہ وضع حمل کی اقل مدت 6 مہینے ہے، اس لیے کہ یہاں حمل اور رضاعت دونوں کی مدت 30 مہینے بتائی گئی ہے، اور قرآن کے دوسرے مقام میں یہ تصریح ہے کہ مدت رضاعت پورے 2 سال ہے۔ اگر ان 30 مہینوں میں سے 2 سال نکال دیے جائیں تو حمل کے 6 مہینے بچتے ہیں، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اقل مدت حمل 6 ماہ ہے۔ یہ استنباط لطیف ہے اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے اکابر صحابہ اس سے متفق ہیں۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ الی الآیہ، یعنی جو شخص اپنے ماں باپ کے حقوق پہچانتا ہے وہ جب جوانی اور عمر کی پختگی کو پہنچتا ہے تو اس کی طبیعت کی یہ سلامت روی لازماً اس کے اندر رب حقیقی کے حق کا شعور بھی بیدار کر دیتی ہے۔ وہ ماں باپ کی شفقت و محبت اور ان کی پرورش و پرداخت کے اندر اپنے اصل خالق کی مہر و محبت اور اس کی ربوبیت کی ایک جھلک لیتا ہے، اور یہیں سے اسے اس پروردگار حقیقی تک پہنچنے کی راہ مل جاتی ہے جس نے اس کی پرورش کے لیے ماں باپ کا سایہ عافیت مہیا کیا۔ گویا ایک حق کا احساس اس کو دوسرے اس سے بڑے حق کے ادا کرنے کے لیے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ اگر کسی کے اندر ماں باپ کے حقوق کا احساس بیدار نہ ہو تو اس کی رسائی خدا کے حقوق تک نہیں ہو سکتی۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے نشان راہ دراصل ماں باپ کے حقوق ہی ہیں۔ جس نے اس دروازے کو نہیں کھولا
اس کے لیے آگے کی راہ مسدود ہی رہے گی۔ فرمایا کہ اس طرح کا سلیم الفطرت انسان جب اپنی پختگی خاص کر 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے رب تو مجھے سنبھال کہ میں تیری ان عنایات کے شکر کی توفیق پاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائیں، اور ایسے نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہیں، اور میری اولاد میں بھی میرے صالح وارث اٹھا۔ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں تیرے فرما برداروں میں سے بننے کا عہد کرتا ہوں۔ اس شعور کے بیدار ہونے کا اصلی وقت تو جوانی یا سن رشد ہے، جس کو یہاں بلغ اشدہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ لیکن رشد کے پیدا ہونے میں اصلی عامل کی حیثیت صرف عمر ہی کو حاصل نہیں ہے، بلکہ اس میں ماحول، تربیت اور دوسرے عوامل کو بھی بڑا دخل ہے۔ اس وجہ سے ہر شخص کے لیے کوئی ایک عمر رشد کی معین نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ ہمارے علماء کے درمیان اس باب میں اختلاف ہوا ہے، اور اس اختلاف کے لیے معقول وجوہ موجود ہیں۔ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ہماری طبیعت کی کمزوریوں کا لحاظ کر کے اس میں وسعت رکھی ہے، اور 40 سال کی عمر وبلغ 40 سنہ کا ذکر یہاں اس کی آخری حد کی حیثیت سے فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جوانی کو پہنچ جانے کے بعد یہ شعور ہر سلیم الفطرت انسان کے اندر بیدار ہو جانا چاہیے۔ کسی کے اندر اگر بعض موانع کے سبب سے بیدار نہ ہو یا پوری طرح بیدار نہ ہو تو 40 سال کی عمر کو پہنچ کر تو لازماً اس کو بیدار ہو جانا چاہیے۔ اس عمر کو پہنچ کر بھی اگر کسی کے اندر یہ بیدار نہ ہو تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس شخص نے اپنی فطرت بگاڑ لی ہے۔ اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ رب رحیم و کریم نے ہماری طبیعت کی کمزوریوں کا لحاظ کر کے 40 سال کی عمر تک فی الجملہ رعایت رکھی ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ اس عمر تک جذبات و خواہشات کا نفس پر غلبہ ہوتا ہے۔ آدمی اگر اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو بسا اوقات خواہشوں اور جذبات سے مغلوب ہو کر راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے۔ 40 سال کے بعد جذبات و خواہشات کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آدمی ان کو غلط طریقے پر مہمیز کرنے کی کوشش نہ کرے تو وہ اپنے رہوار نفس کو قابو میں کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے بعد اسے کسی مزید الاؤنس کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ یہاں جو بات فرمائی گئی ہے عام انسانی فطرت اور عام انسانی ماحول کو پیش نظر رکھ کر فرمائی گئی ہے۔ ایک خاص اسلامی معاشرہ اور اسلامی ماحول کو پیش نظر رکھ کر نہیں فرمائی گئی۔ ایک بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر مزاحمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ خاص رعایت فرماتا ہے جو اس طرح کے معاشرے کے اندر اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اسلامی معاشرہ میں یہ مزاحمتیں نہیں ہوتیں، اس وجہ سے اس میں لوگوں کی مسئولیت بھی زیادہ ہے۔ اوزعنی کی وضاحت سورہ نمل کی تفسیر میں ہم کر چکے ہیں۔ اس کے معنی ہیں مجھے روک تھام اور مجھے سنبھال، یعنی اب تک تو میں اپنے جذبات کی راہ میں بہتا رہا ہوں، لیکن اب تو مجھے توفیق دے کہ میں جذبات و خواہشات کی راہ میں بہنے کے بجائے تیری ان بے پایاں عنایات کا شکر گزار بن سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہیں۔ یہ امر واضح رہے کہ یہی شکر کا جذبہ تمام دین و شریعت کی بنیاد ہے۔ اس مسئلہ پر مفصل بحث سورہ فاتحہ میں ہو چکی ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، شکر کا جذبہ لازماً عمل صالح کا محرک بنتا ہے، اور عمل صالح وہ ہے جو نفس کی خواہشوں کی پیروی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہو۔ اس راہ میں بعض اوقات آدمی کو یہ مغالطہ پیش آتا ہے کہ وہ ایک کام اپنے گمان کے مطابق اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے، لیکن وہ خدا کی خوشنودی کے بجائے اس کے غضب کا باعث ہوتا ہے۔ مثلاً وہ کام جو فی الظاہر ہر تو نیکی کے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر بدعت یا شرک کی ملاوٹ ہوتی ہے۔
اس وجہ سے انسان کو یہ دعا بھی برابر کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کے ان کاموں کی توفیق بخشے جو اس کی پسند کے مطابق ہوں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یعنی ساتھ ہی وہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ ان کے اندر بھی اس کے صالح وارث اٹھیں تاکہ دنیا بھی اس کے لیے سرخروئی کا باعث ہو اور آخرت میں بھی ان کی نیکی اس کے لیے شفاعت بن سکے۔ یہی مضمون ربنا ھب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین الی الآیہ والی آیت میں بھی گزر چکی ہے اور ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ انی تبت الیک و انی من المسلمین، یہ آئندہ کے لیے اس کا اقرار صالح ہوتا ہے کہ اب میں نے تیری طرف رجوع کیا اور تیرے فرما بردار بندوں میں سے بننے کا عہد کرتا ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ، فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال کو ہم قبول اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے۔ فی اصحاب الجنہ حال کے مفہوم میں ہے، یعنی ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو جنت کے مستحقین کے ساتھ ہوگا، یہ انہی کے زمرے میں شمار ہوں گے۔ وعدہ صدق مصدر مؤکد ہے، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ سچا اور پکا وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ یہ آیت جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، جوانوں خاص طور پر 40 سال کی عمر کو پہنچے ہوئے لوگوں کو تشویش و ترغیب بلکہ ایک قسم کی تنبیہ ہے کہ اب ان کے لیے بیدار ہونے کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اگر اب بھی انہوں نے آنکھیں نہ کھولیں تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رعایت سے اپنے کو محروم کر لیں گے۔ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانَنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو بالکل مادر پدر آزاد لا ابالیانہ زندگی گزارتے ہیں۔ ہم اس کتاب میں جگہ جگہ ذکر کر چکے ہیں کہ الذی جب تمثیل کے لیے آتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس سے لازماً کسی خاص شخص ہی کو مراد لیا جائے، بلکہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہوگا جو اس تمثیل پر منطبق ہو۔ سورہ نحل آیت 92 میں اس کی نہایت واضح مثال گزر چکی ہے، یہاں بھی یہ عام ہی ہے، چنانچہ آگے والی آیت میں اس کا ذکر جمع کے صیغوں ہی سے ہوا ہے۔ جو لوگ عربیت کے اس اسلوب سے آشنا نہیں ہیں وہ ہر جگہ الذی سے کسی شخص کو مراد لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آیت کے مفہوم سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی بعض لوگوں نے اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو مراد لیا ہے۔ اگرچہ مفسرین نے اس قول کو رد کیا ہے لیکن ان کی یہ تردید کسی محکم اصول پر مبنی نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ الذی معرفہ کے لیے آتا ہے تو اس سے کون مراد ہے؟ ہم نے جو توجیہ کی ہے اس کے بعد یہ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ اوپر والے گروہ کے مقابل گروہ کا ذکر ہے۔ فرمایا جو نوجوان بالکل مادر پدر آزاد زندگی گزارتے ہیں ان کو اپنے رویے کا جائزہ لینے کی توفیق نہیں ہوتی، ان کے ماں باپ ان کی بے راہ روی پر ان کو ٹوکتے اور خدا و آخرت کی یاد دہانی کرتے ہیں تو وہ ان کو بھی نہایت بے دردی سے جھڑک دیتے ہیں۔ ماں باپ نہایت شفقت اور دردمندی کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ بیٹے ایمان کی راہ اختیار کر، خدا کا وعدہ شدنی ہے، تو وہ ان کو بے وقوف بناتا ہے کہ کیا تم لوگ مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ مر کھپ جانے کے بعد پھر ہمیں زندہ کر کے قبر سے نکالے جائیں گے؟ یہ ایک بالکل محمل بات ہے، نہ جانے کتنی بے شمار خلقت مجھ سے پہلے گزر چکی ہے، ان میں سے کوئی بھی اب تک زندہ ہو کر واپس نہیں آیا، تو میں کس طرح
باور کر لوں کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ یہ سب عقلوں کے فسانے ہیں۔ ہر دور میں کچھ لوگ اسی طرح کی بے سر و پا باتیں کرتے رہے ہیں کہ قیامت آ رہی ہے، لیکن قیامت کو نہ آنا تھا اور نہ کبھی وہ آئے گی۔ وَيْلَكَ آمن، ویل اگرچہ لعنت کے الفاظ ہیں، لیکن بعض مواقع میں یہ دل سوزی، شفقت اور درد مندی کے اظہار کے لیے بھی آتے ہیں۔ کلام عرب میں اس کی نہایت عمدہ مثالیں موجود ہیں۔ یہاں بھی یہ اسی طرح کے محل میں ہے۔ بعض ماں باپ نہایت دل سوزی کے ساتھ اس کو سمجھاتے ہیں کہ تیرا ستیہ ناس ہو، ضد نہ کر، بے راہ روی چھوڑ، ایمان کی راہ اختیار کر اور آخرت سے ڈر، لیکن وہ ان کی اس شفقت کی قدر کرنے کے بجائے نہایت نفرت کے ساتھ ان کو جھڑک دیتا ہے۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ یہ ان کا انجام بیان ہوا ہے۔ یہاں اشارے، ضمیریں اور افعال سب جمع استعمال ہوئے ہیں، یہاں تک کہ الذی یہاں الذین ہو گیا ہے۔ یہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ اوپر والی آیت میں ذکر کسی خاص شخص کا نہیں بلکہ ایک خاص قماش کے لوگوں کا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات پوری ہو گئی۔ اللہ کی بات سے مراد وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے چیلنج کے جواب میں فرمائی تھی کہ جنوں اور انسانوں میں سے جو بھی تیری پیروی کریں میں ان سب کو تیرے سمیت جہنم میں بھر دوں گا۔ فی امم بالکل اسی موقع و محل میں ہے جس محل میں اوپر والی آیت میں فی اصحاب الجنہ ہے۔ مقصود اس سے ان کے زمرے کو بتانا ہے کہ یہ انہی جنوں اور انسانوں کے ساتھی بنیں گے جو ان سے پہلے انہی کی طرح لا ابالیانہ زندگی گزار کے اپنی عاقبت برباد کر چکے تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کلن سے مراد یہاں وہی دونوں گروہ ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا۔ فرمایا کہ ان دونوں گروہوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے درجے ملیں گے۔ جنہوں نے اپنے ماں باپ اور اپنے رب کے حقوق پہچانے اور ادا کیے وہ جنت کے مدارج حاصل کریں گے، اور جنہوں نے بالکل شترے بے مہار کی زندگی گزاری وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے دوزخ کے جس طبقے کے مستحق ہوں گے اس میں جائیں گے۔ لفظ درجات یہاں علی سبیل التغلیب استعمال ہوا ہے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ کا معطوف علیہ یہاں محذوف ہے۔ اس قسم کے حذف کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں، ترجمہ میں اس حذف کو میں نے کھول دیا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ اوپر وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا میں اگرچہ اجمالاً دونوں گروہوں کے نتائج اعمال کا ذکر ہو چکا ہے، لیکن یہاں مخاطب خاص طور پر مستکبرین قریش ہیں، اس وجہ سے ان کے انجام کی وضاحت خاص طور پر فرمائی۔ ارشاد ہوا کہ اس دن کا خیال کرو جس دن یہ مستکبرین قریش کے جہنم کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے حصے میں جو نعمتیں مقدر تھیں وہ تم نے دنیا میں برت لیں، اب تمہارے لیے صرف ذلت کا عذاب ہے، اس کے لیے تم بلا کسی حق کے خدا کی زمین میں تکبر اور اس کے احکام کی نافرمانی کرتے رہے۔ اذھبتم طیباتکم کے معنی ہیں تم نے اپنے حصے کی نعمتیں ختم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جن لوگوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اگر وہ اپنے رب کے شکر گزار رہتے اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں تو وہ اپنی آخرت کے لیے بھی نعمتوں کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں، برعکس اس کے جو لوگ نعمتیں پا کر استکبار میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کا سارا ذخیرہ یہیں ختم ہو جاتا ہے، آخرت میں صرف ان کا وبال ان کے حصے میں آتا ہے۔
استکبار کے ساتھ بغیر حق کا اضافہ اس حقیقت کے اظہار کے لیے ہے کہ ساری نعمتیں بخشتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو ان کو پا کر کسی کو اکڑنے اور اترانے کا کیا حق ہے؟ آدمی اترائے تو جب کہ وہ کسی چیز کا خالق ہو، خدا کے دیے بغیر اس نے محض اپنی ذاتی قابلیت سے کوئی چیز حاصل کی ہو۔ جب ہر چیز خدا کی دی ہوئی ہے تو اترانا بالکل جہل و حماقت ہے، اور اس سے بھی بڑی حماقت یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتیں اسی کی نافرمانی میں استعمال کرے۔